السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 11واں سبق پڑھیں گے۔ سخاء سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ سخاوتن اور سخاء دونوں باب کروما سے سخا یسخو کے یہ مصدر ہے۔ اس کے یہ کنجوسی کی ضد کہتے ہیں۔ سخاوت مطلب کنجوسی کی ضد، یعنی خرچ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ سید کے معنی سردار بھی ہوتے ہیں، یہاں بزرگ بھی کر سکتے ہیں ہم۔ سید کے معنی سردار، بزرگ۔ تو دیکھیں سخاء سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے بزرگ عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ سخاء یہ مضاف ہے، سید یہ لفظ مبدل منہ ہے، یہ سیدنا پورا مبدل منہ بنے گا، عثمانہ یہ اس کا بدل بنے گا۔ دیکھیے عثمانہ جو ہے یہ لفظ اس پہ آخری حرف پر زبر آ رہا ہے، اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ یہ بدل ہے۔ تو اس پہ زیر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ زیر آنا چاہیے تھا کیونکہ مضاف الیہ ہے اس کا سخاء کا، اور سید جو ہے یہ اس سے بدل ہے، تو مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو سیدنا عثمانہ میں عثمان، لفظ عثمان کے آخری حرف پر زبر اس لیے آ رہا ہے، غیر منصرف ہے، اور یہ یہاں پر بدل ہے، تو مبدل منہ بدل سے مل کر پھر مضاف الیہ بنے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اسے۔ کانا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ محسنا کریما۔ ہمارے بزرگ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خیرخواہ تھے اور سخی تھے۔ دیکھیں بیچ میں واو تو ہے نہیں، لیکن میں اور کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ایسا کیوں کر رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ کانا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ محسنا کریما۔ ہمارے سردار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خیرخواہ تھے اور سخی تھے۔ کانا سے تھا کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ دونوں لفظ جو ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ دونوں ہی صفتیں ہیں، دونوں ہی خبریں ہیں کانا کی۔ کانا فعل ناقص ہے، سیدنا یہ اس کا اسم ہے، اور محسنا کریما یہ دونوں اس کی خبریں ہیں۔ ایک مبتدا کی یا پھر یعنی جس کی بھی خبریں آتی ہیں تو ایک سے زیادہ خبر ہم لا سکتے ہیں، مبتدا کی بھی، اور جو بھی اس کے لواحقین ہیں، یعنی مبتدا جیسے جن کی خبریں آتی ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ خبر لا سکتے ہیں۔ تو یہ موصوف صفت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محسنن میں بھی صفت کے معنی پائے جا رہے ہیں اور کریمن میں بھی صفت کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ محسن کے معنی کر لیں گے خیرخواہ یعنی احسان کرنے والے، اور کریم سخی کو بھی کریم کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ سخی کے معنی کیے۔ تو ہم اردو میں جو ہے جب ایک شخص کے بارے میں دو خبر دیتے ہیں تو بیچ میں اور کا اضافہ کرتے ہیں، چاہے عربی میں واو ہو نہ ہو، ہم اردو میں ایسے ہی بولتے ہیں۔ جب ایک سے زیادہ خبر دیں گے کسی شخص کے بارے میں تو بیچ میں اور کا اضافہ کرتے ہیں، تو وہ ہماری اردو کا طریقہ ہے۔ تو خیرخواہ تھے اور سخی تھے۔ فجاءت قافلۃ من الابل الى المدینۃ تحمل له سلعا تجاریۃ۔ فجاءت تو آیا، فا کا ترجمہ چنانچہ بھی کر لیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ بات جو ہے اب دوسری شروع ہو گئی یہاں سے۔ فجاءت تو ایسی جگہ پہ فا لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ اونٹوں کا ایک قافلہ، اونٹوں میں سے ایک قافلہ یعنی اونٹوں کا ایک قافلہ، یہ من کے ذریعے اضافت ہے،
من اگر ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا قافلۃ الابلی، تو من کے ذریعے ہوتی ہے یہ، عرب ایسے لکھتے ہیں، من جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یا چنانچہ اونٹوں کا ایک قافلہ مدینہ آیا، جاءت مدینہ آیا، جس نے، یہ اس میں قافلہ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی، جس نے ان کا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارتی سامان، سلعن سلعتن کی جمع ہے، نیچے لکھا ہے 5 نمبر پہ، جمع سلعتن یعنی سامان، تحملو جس نے، لہو ان کا تجارتی سامان اٹھا رکھا تھا، تحملو، منہ القمح والشعیر وغیرہما من مواد الغذاء، اس میں سے گیہوں اور جو اور ان دونوں کے علاوہ کھانے کی چیزیں تھیں۔ تو پیچھے سے بات چل رہی ہے تو سب ماضی کی بات چل رہی ہے، تو تھی اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے نہیں کیا ہے، تھا کیا ہے۔ اس میں سے، منہا یعنی اس تجارتی سامان میں سے، اس میں سے گیہوں اور جو اور ان دونوں کے علاوہ کھانے کی چیزیں تھیں۔ تو من کا یہاں میں نے ترجمہ نہیں کرا ہے، یعنی کھانے کی چیزوں میں سے چیزیں تھیں، یہ مراد ہے اصل میں یہاں پہ، یعنی یہاں پہ جو ہے اگر اس کو عبارت محذوف نکالے تو مادتن ہوگی، مادتن وغیرہما مادتن من مواد الغذاء، یہ ہوگا۔ مادہ ویسے مٹیریل کو، ماخذ کو کہتے ہیں، سامان کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ اسی معنی میں آ رہا ہے، یعنی غذا کھانے کو کہتے ہیں، تو کھانے کا سامان یعنی کھانے کی چیزیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَمَّ فِيهِ الْقَحْطُ، قحط کہتے ہیں جس میں اکال پڑ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ، تو ذَلِكَ سے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مراد ہے، ان کی طرف یہ اشارہ ہے اس سے، اور وہ اس وقت میں یعنی اس حالت میں، اس وقت میں تھے، کانا، اور وہ اس وقت میں تھے، عم فیہ القحط، جس میں، الذی کا عائد آگے آ رہا ہے، جس میں قحط پھیل گیا تھا، عام ہو گیا تھا۔ عامہ کے معنی ہوتے ہیں پھیلنا، عام ہو جانا، یہ شاید باب نصارہ سے آتا ہے یا باب ضربہ سے آتا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ تو قحط معنی اکال۔ وَأَوْشَكَ النَّاسُ أَن يَمُوتُوا جُوعًا، کیا ترجمہ ہوگا؟ اوشکا یوشکو ایشاکن، اس کے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، افعال مقاربہ ہوتے ہیں، 4 افعال مقاربہ، ان میں سے ایک ہے یہ۔ اس کے معنی دیکھیے یہاں نیچے لکھ رکھے ہیں انہوں نے، قروبہ کے معنی میں ہوتا ہے یہ، دیکھیے قروبہ، قروبہ معنی قریب ہونا۔ وَأَوْشَكَ النَّاسُ أَن يَمُوتُوا جُوعًا، اور لوگ قریب تھے اور لوگ نزدیک تھے اس بات کے، یا پھر اس بات کے ترجمہ کر لیں گے ان کا، یا پھر کے سے کر لیں گے، کیا مطلب؟ اور لوگ نزدیک تھے کہ وہ مر جائیں بھوک کی وجہ سے، بھوک سے، یعنی اور لوگ نزدیک تھے کہ وہ بھوک سے مر جائیں۔ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ التُّجَّارُ، تجار تاجر کی جمع ہے، لِيَشْتَرُوهَا مِنْهُ، کیا مطلب؟ اور ان کے پاس تاجر لوگ آئے، اقبلا یقبلو اقبالاً، اس کے معنی ہوتے ہیں سامنے سے آنا، اور ان کے پاس، علیہ ان کے پاس تاجر لوگ آئے، لِيَشْتَرُوهَا تاکہ وہ لوگ، منہ آپ سے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، ان سے اس کو یعنی تجارتی سامان کو خرید لیں، لِيَشْتَرُوهَا تاکہ وہ اس کو ان سے خرید لیں، یعنی تجارتی سامان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خرید لیں۔ فقال له، تو انہوں نے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ان تاجروں سے کہا، کم تعطونی من الربح، کتنا تم مجھ کو دیتے ہو نفع میں سے، ربحن کہتے ہیں نفع کو،
फ़ायदे کو۔ تو من کے ساتھ عرب استعمال کرتے ہیں اکثر، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو من کا ترجمہ جو ہے ہم کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کبھار کر لیتے ہیں، تو اس میں یہاں پہ جو ہے من جو ہے یہ عربی کے محاورے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ کتنا تم لوگ مجھ کو نفع دو گے، کم تعطونی من الربح، تم مجھ کو کتنا نفع دو گے، فما زالوا یزیدون فی الثمن۔ دیکھیے زالا یا زالو، زالا یزولو، یہ جب باب سمیہ سے آتا ہے، زالا یزیلو جب باب سمیہ سے آتا ہے تو زالا یزالو ہو جاتا ہے، اور یہ کانا کے اخوات میں سے ہے، اور اس کے ساتھ جب ما آ جاتا ہے تو اس کے ترجمے میں جو ہے وہ استمرار پیدا ہو جاتا ہے، یعنی برابر مسلسل کرنا، کسی کام کو برابر کرتے رہنا، اس کے معنی پیدا کرنے ہو تو ما زالا اور لا یزالو، یہ اس کا مضارع ہے لا کے ساتھ، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ فما زالو، پھر وہ لوگ برابر، ما زالو برابر قیمت میں زیادتی کرتے رہے، فما زالو، تو فا کا ترجمہ پھر کر لیں گے، تو فا کا ترجمہ پھر کر لیں گے، ایک چیز کے بعد فوراً کوئی دوسری چیز ہوتی تو فا کا استعمال کرتے ہیں، تھوڑی تاخیر سے ہوتی تو ثم کا استعمال کرتے ہیں۔ فما زالو یزیدون فی الثمن، پھر وہ لوگ قیمت میں زیادتی کرتے رہے، یعنی برابر زیادتی کرتے رہے، ما زالو، وہ لوگ زائل نہیں ہوئے کہ وہ قیمت میں زیادتی کریں، قیمت میں زیادتی کرنے سے وہ لوگ زائل نہیں ہوئے، یعنی وہ برابر کرتے رہے، ما زالو۔ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ، جب کہ آپ قبول نہ کرتے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، میں آپ کہہ رہا ہوں لیکن یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہی بول رہا ہوں میں، جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو بھی آپ کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ شخص موجود نہ ہو، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا لفظ کہتے ہیں، تو آپ اس سے بالکل جو ہے کنفیوز نہ ہو، میں اس لفظ کے بدلے ہی یہ کہہ دیتا ہوں، جبکہ وہ قبول نہیں کرتے، یعنی وہ برابر قیمت میں زیادتی کر رہے ہیں جبکہ وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ حَتَّى اشْتَدَّتْ حَيْرَتُهُمْ، کیا مطلب؟ یہاں تک کہ حَتَّى اشْتَدَّتْ حَيْرَتُهُمْ، ان کی حیرت بڑھ گئی، اشتد یشتد اشتدادن کے معنی ہوتے ہیں بڑھ جانا، شدید ہو جانا، سخت ہو جانا، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوگا بڑھ جانا، یعنی زیادتی ہو جانا کسی چیز میں، یا اور بھی ترجمے کر سکتے ہیں اس کے، یہاں تک کہ ان کی حیرت بڑھ گئی، یا پھر یہاں تک کہ ان کو بہت حیرت ہوئی، اشتدت حیرتہم فسألوہ عما یرید من الثمن، تو انہوں نے ان سے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عما، اصل میں کیا ہے یہ، عن ما، حرف عن ہے، حرف جر، اور ما ہے، ما موصولہ ہے، اور دیکھیے من کے بعد جو لفظ آتا ہے نا، ما کے بعد پہلے ما آ رہا ہو اس کے بعد من آ رہا ہو، تو اس من کو من بیانیہ کہتے ہیں، یعنی ما جو ہے، ما سے جو چیز مراد ہوتی ہے وہ من ذکر کر دیتا ہے اس چیز کو، یعنی ما کے اندر پوشیدگی ہوتی ہے، ما سے کوئی بھی چیز مراد ہوتی ہے، وہ چیز جو، تو ما سے تو بس اتنا پتہ چلتا ہے وہ چیز کیا ہے، تو وہ من بیان کرتا ہے کبھی کبھار، تو اس لیے اسے من بیانیہ کہتے ہیں۔ تو کیا اس کا ترجمہ دیکھیں تین طریقے سے ہوتا ہے، میں تینوں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے ان سے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عما، اس چیز کے بارے میں جو وہ چاہتے ہیں، یعنی حضرت عثمان جو چاہتے ہیں، من الثمن، قیمت میں سے، یہ پہلا ترجمہ ہے۔ تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا اس چیز کے بارے میں، دیکھیں ماں کا ترجمہ چیز کر رہا ہوں، اس چیز کے بارے میں جو وہ چاہتے تھے قیمت میں سے، من الثمن۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا اس قیمت کے بارے میں، ماں کی جگہ من کا بیان رکھ دیں گے، یعنی جو من کے بعد جو لفظ ہے اس کو ماں کی جگہ ہی رکھ دیں گے، یعنی ماں کا ترجمے میں وہی کر دیں گے۔ تو انہوں نے ان سے اس قیمت کو دریافت کیا، اس قیمت کے بارے میں پوچھا جو وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے ان سے اس قیمت کو پوچھا جو وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا اس قیمت کو جو وہ چاہتے تھے۔
اور تیسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ان سے اس چیز کو پوچھا جو وہ چاہتے تھے، یعنی قیمت، تو یعنی سے بھی ترجمہ ہو جائے گا اس کا۔ تو انہوں نے ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جو وہ چاہتے تھے، یعنی قیمت۔ فقال، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اعطانی فی الدینار 10 دنانیر کما قال فی کتابہ العزیز، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دینار کے بدلے، دینار میں یعنی دینار کے بدلے، یعنی ایک چیز کے تقابل میں دوسرے کو لا رہے ہیں، تو یہ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں جیسے میں اب کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے دینار میں 10 دینار، 10 دنانیر، 10 دینار، جیسا کہ، کما کا ترجمہ جیسا کہ اس نے اپنی غالب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، قال فی کتابہ العزیز، جیسا کہ اس نے اپنی غالب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس شخص نے ایک نیکی کو کیا، جاء با کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو اس کے معنی کس چیز کو لانا، اور کبھی کبھار ادا کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو جس شخص نے ایک نیکی کی، جو شخص ایک نیکی لایا، فلاح، تو اس کے لیے 10 امثالھا، اس جیسی، امثال یعنی جیسی، اس جیسی 10 ہیں، 10 امثالھا۔ آپ کہیں گے کہ ایک نیکی میں ایک کا ترجمہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے حسنہ جو لفظ ہے نا، اس میں گولتا آ رہی ہے، اصل میں یہ مصدر ہے، حسنہ یحسنو، حسنہ یحسنو حسنن، تو اسی سے جب گولتا لے آئیں گے تو واحد کے لیے ہو جائے گا۔ جو شخص ایک نیکی لایا نہیں، جس نے ایک نیکی کی، تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ انصرفوا رحمکم اللہ، آپ لوگ چلے جاؤ، انصرفوا یعنی آپ یہاں سے چلے جاؤ، انصرفوا رحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم لوگ یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ یہ دعائیہ جملہ ہوتا ہے، اس میں ماضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دعا جب عرب دیتے ہیں تو ماضی کو استعمال کرتے ہیں، جیسے جزاک اللہ، جزا یا جزی میں جزا جو ہے ماضی ہے، ایسے ہی رحمہ اللہ اور بہت سارے جو دعائیہ کلمات ہیں سب میں ماضی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، پھر اسی الگ جملہ یہاں سے، ہذہ التجارۃ صدقۃ علی فقراء المسلمین، یہ تجارت یعنی یہ سامان تجارت، دیکھیے 9 نمبر پہ انہوں نے لکھ رکھا ہے ای مال التجارتی، یہ سامان تجارت مسلمان فقیروں پر صدقہ ہے۔ یہاں پہ ایک چیز غور کیجئے، یہ علی فقراء المسلمین، مسلمانوں کے فقیروں پر، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مضاف الیہ میں ترجمہ مطلب اس طریقے سے ہوگا، تو اصل میں یہ نہیں ہے، یہ یوں ہے، یہ اصل جملہ علی فقراء من المسلمین، تو من یہاں پوشیدہ ہے، یعنی مسلمانوں میں سے جو فقیر ہیں ان پر صدقہ ہے۔ تو یہی اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔